یہ مامو جان کا قصہ سنتے ہیں، الافادۃ الیومیہ جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر 127 قسط نمبر 2۔ مولانا تھانوی اپنے ماموں کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے حیدرآبادی ماموں صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی۔ آزاد مزاج کے ایک درویش تھے لیکن باتیں بڑی حکمت سے بھری ہوتی تھی۔ اب دیکھیے انڈر لائن پڑھ رہا ہوں، ان کی بہت ساری تعریف کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ انہی ماموں صاحب کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا۔ حیدرآباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف کو سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واز فرمائیے کہ سب مسلمان منفع ہو۔ عبد الرحمن ان کے دیوبندی کوئی عقیدے کیا ہے؟ کہا حضرت واز کہیے تاکہ مسلمانوں کو نفع ہو۔ تھانوی کے ماموں صاحب سے کہہ رہے ہیں۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آسادانہ رندانہ دیا۔ کہا خان صاحب میں اور واز صلح کار کجا و من خراب کجا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب نے کہا ایک شرط ہے، اس شرط پہ میں تقریر کروں گا، اس شرط پہ بیان کروں گا۔ تو عبد الرحمن صاحب جو تقریر کے لیے بول رہے تھے کہا اچھا بتائیے حضرت کیا طریقہ ہے، بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، یہ شرط ہے واز کہنے کی۔ کیا؟ بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، میں پورا ننگا، سامنے سے ایک میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صرف یہ سوچنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اگر ہمارے یہاں لکھا ہوتا تو آپ کیا کرتے۔